بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن سوچی اپنی کتاب ذی الحوی میں لکھتے ہیں، اس واقعہ کو سن کر آپ کے پیروں تلے زمین گزر جائے گی۔ کیا واقع ہی دنیا سرزمین پر ایسا ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن سوچی لکھتے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت انتقال کر چکی ہے۔ قبر کے سارے مردے اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں، یا الہی اس عورت کو یہاں دفن نہ کرنا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے، میں ان مردوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ تم سب اکٹھے ہو کر یہ دعا کر رہے ہو؟ ایک مردے نے بتایا، یہ عورت بہت گناہگار ہے اور زانی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے قریب دفن ہو اور ہم اس کو اللہ کا عذاب ہوتا ہوا دیکھیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ میں صبح ہوتے ہی ایک قریب قبرستان میں پہنچا اور میں قبر نکالنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ تم کس کی قبر نکال رہے ہو؟ قبر والوں نے بتایا کہ ایک مالدار تاجر کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ہم اس کی قبر نکال رہے ہیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو خواب والا سارا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے قبر نکالنے سے انکار کر دیا۔ اس کے گھر والے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نیچے زمین نرم ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کے دفنانے کا اہتمام کہیں اور کر لیں۔ اس کے گھر والے ساتھ والی قبرستان میں پہنچے، اس کے خواب کا واقعہ وہاں بھی پہنچ چکا تھا۔ ان قبر والوں نے بھی اس عورت کو دفنانے سے انکار کر دیا۔ اس کے گھر والے اور کہیں قبرستان میں پہنچے اور اس کے دفنانے کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ اس عورت کا جنازہ ہو گیا، اور وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ میں بھی اس جنازے میں شریک تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کون اس کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے گھر والے جب اس کو دفنا کر چل پڑے تو میں نے ان کو روکا اور کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھی ہے اور میں اس خواب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے خامد نے کہا کہ ہمیں خواب سننے میں کوئی غرض نہیں، مگر اس کے بیٹے نے کہا کہ میں خواب سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ اس طرح تمام مردے دعا کر رہے ہیں، یا الہی اس بدکار عورت کو یہاں دفن نہ کرنا۔ اس بدکار عورت کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ہماری ماں گناہگار تھی، مگر اتنی گناہگار نہیں تھی کہ اس کو اللہ کی زمین قبول نہ کرے۔ او ایسا کرتے ہیں، ایک بوڑھی خادمہ ہے جو ہر وقت ہماری ماں کی خدمت میں رہتی تھی، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہم سب اکٹھے ہو کر اس بوڑھی خادمہ کے پاس پہنچے۔ اس بدکار عورت کا بیٹا اس بوڑھیا سے پوچھنے لگا کہ تم نے ساری زندگی ہماری ماں کی خدمت میں گزاری ہے، بتاؤ ہماری ماں کیسی تھی؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا چھوڑو، تم نے کون سی باتیں شروع کر لی ہیں؟ میں نے تو ان گناہوں سے بہت دیر پہلے توبہ کر لی تھی، اور میں نے تمہاری ماں کو بھی کہا تھا اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان قریب تمہیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ اس بڑھیا نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ جب تمہارا والد کام کی غرض سے باہر نکل جاتا تو وہ قریب محلے کے لوگوں کو پاس بلاتی اور ان سے عیش و عشرت کے کام کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی۔ میں اس کو ہر وقت سمجھاتی رہتی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، مگر وہ اپنی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی نظر تیرے اوپر پڑی اور کہنے لگی کہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہاں تک تو ٹھیک تھا،
کہ تم لوگوں کے ساتھ بدکاریاں کرتی تھی، اب اپنے بیٹے کو تو چھوڑ دو۔ مگر وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئی۔ قریب ایک شخص رہتا تھا جو بہت خوبصورت لکھتا تھا۔ تیری ماں نے مجھے اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو بولو کہ ایک ایسا خط مجھے بھی لکھ دے، اور وہ خط لا کر میں نے تجھ کو دے دیا، اور تو نے بھی اس خط کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ تمہارے ملنے کا وقت طے ہو گیا۔ قریب ایک کمرہ خالی تھا، اور میری ماں نے کہا کہ اس کمرے کو اچھی طرح سجا دو، اور تیری ماں خود بھی خوشبو لگا کر تیار ہو گئی، اور تیری ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی وہاں بھیجو، اور میرے بیٹے سے کہنا کہ وہ عورت تمہیں رات کے اندھیرے میں ملنا چاہتی ہے۔ میرے کہنے پر تو وہاں جا پہنچا، اور پوری رات وہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ تیری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اور وہ تیرے باپ سے یہ کہہ کر کہ میں بیمار ہوں اور اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور تیری ماں وہاں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تیری ماں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ ہم دونوں نے اس کو وہاں دفنایا اور پھر واپس آ گئے، مگر اس کے بعد بھی تیری ماں باز نہ آئی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہاں تک تو ہو چکا، اے نادان عورت، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کے غضب سے ڈر، مگر وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئی، اور یہاں تک کہ یہ بدکاری کا امر چلتا رہا۔ جب اس بدکار عورت کے بیٹے نے یہ سارا واقعہ سنا تو اس کے پیروں تھلے زمین نکل گئی، اور وہ ان دونوں پر لعنت کرتا رہا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑھیا اس عورت کا دوسرا واقعہ بیان کرتی، وہ سب کے سب وہاں سے چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب موبائل، انٹرنیٹ، یہاں تک کہ ٹک ٹاک، فیس بک وغیرہ نہیں تھی۔ اب تو ہر لڑکی اور ہر مرد کے پاس موبائل اور وحشا چیزیں موجود ہیں۔ پھر آپ سوچئے اس دنیا سرزمین پر کیا گزرتا ہوگا۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں۔ اس واقعہ کو علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب ذی الحوی میں لکھا ہے۔ ہم نے اس واقعہ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ چاہیں تو اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی، اس وقت جو حالات امت محمدیہ کے ہیں، ہمیں ان سب گناہوں سے تو باز فرما، اور ہماری قبر اور حشر میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔